کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دوسروں پر حکمرانی، اور زائنزم کا آخری دور اسی طرح سے ابلیسیت کے آخری دور کی طرح سے فلاح انسانیت، انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی آزادی، شخص کی آزادی، فرد کی آزادی کے نام پر کھوکھلے نعروں کے ذریعے سے لوگوں پر حکمرانی، ہم ان تمام ادوار کو، ابلیسیت کے اور زائنزم کے صہیونیت کے ان ادوار کو مختلف مثالوں کے ساتھ پوری طرح سے ہم واضح آپ پر کریں گے کہ یہ جو انہوں نے بھیس بدلے، ان کی تاریخ میں کون کون سی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن ناظرین یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جس وقت یہ جو ربی تھے، جو علماء تھے یہودیوں کے اور جادوئی علوم رکھنے والے مختلف لوگ تھے، جس وقت یہ بخت نصر کے شر سے بچنے کے لیے غاروں میں پناہ گزین ہوئے ان علوم کو لے کر، اور دونوں طرح کے علوم کا آپس میں اختلاط ہوا اس مجردانہ زندگی میں، تو ناظرین یہی پھر وہ دور بنتا ہے جس وقت کے صہیونیت اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ ناظرین گرامی اسی دور میں ہمیں نہ صرف بدھا کی، مہاتما گوتم بدھ کی شخصیت بھی اسی دور میں نظر آتی ہے، ہند کے علاقوں میں اور بیت المقدس کے شمالی، تقریباً شمال مغربی علاقوں میں ہمیں سقراط کی شخصیت نظر آتی ہے، جو کہ حق کی اور توحید کی بات کرتا ہے اور دیوتاؤں کا انکار کرتا ہے۔ سقراط وہ جس کے علم سے ارسطو نے بھی فیض حاصل کیا، دراصل وہ اسی کا سقراط کے لگائے ہوئے پودے تھے، لیکن ارسطو کے خیالات میں اور سقراط کے خیالات میں کافی فرق ہے۔ بہرحال ناظرین ایک طرف سقراط توحید کی شمع کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا، دوسری جانب ہند میں بدھا توحید کی شمع کو روشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تیسری جانب زرتشت ایران کے، موجودہ ایران کے شمالی علاقوں میں توحید کی شمع کو جلانے کی اور اس کو قائم رکھنے کی جناب زرتشت کوشش کر رہے تھے، اور خود میسوپوٹیمیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ اس کے انبیاء حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام توحید کی شمع کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ توحید کی یہ شمع جبر اور ظلم کی چکی میں پسی ہوئی انسانیت کو اس سے ظلم سے نجات دلا کر اسے درست طریقے سے حق کا رستہ دکھاتے ہوئے، ہدایت کا رستہ دکھاتے ہوئے فلاح کے رستے پر چلا سکے۔ اس سے قبل ہم زائنزم کے مختلف ادوار کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں جادوئی علوم کا ساتھ ساتھ تذکرہ بھی آتا جا رہا تھا، تو یہاں پر میں آپ کو ایک تھوڑا سا روک کر ایک بات یاد دلانا چاہوں گا۔ گزشتہ کسی پروگرام میں ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تابوت سکینہ کسی بھی طور پر چوری نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی ان کے دور کے بعد ان کے فرزند کے دور حکومت میں کوئی مصری فرعون اسے لے کر مصر میں چلا گیا، اور نہ ہی وہ کہیں پہ ایتھوپیا کے جنگلات میں موجود ہے، بلکہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ تابوت سکینہ حضرت یرمیہ علیہ السلام، جنہیں کہ جرمایہ بھی کہا جاتا ہے، وہ لے کر خراسان یا آذربائیجان یا آرمینیا کے علاقوں میں آپ لے آئے، اور پھر آپ نے وہیں کہیں پہ اسے تابوت سکینہ کو چھپا دیا۔ تو ناظرین یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیوں نہیں تابوت سکینہ چوری کیوں نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کا وہ بندہ، اللہ کا وہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، جو اللہ کے دی ہوئی طاقت اور اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے وہ جنات پر اور شیاطین پر اور قابو کرتے ہوئے اور جادوئی علوم کو شکست دے رہے ہیں، تو ناظرین ایسا ممکن ہی نہیں کہ ان کے عین نیچے سے کوئی ان کے اپنے رہائش میں سے مقدسوں کے مقدس کو، جو کہ ہولی آف ہولیز جسے کہا جاتا تھا، اسے لے کر چوری کر کے کہیں سے چلا جائے۔ اس سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جن کے دسترس میں
ہواؤں پر بھی پورا قابو تھا، عبور تھا، جو ہواؤں کو بھی حکم دیتے تھے اور جو جنات کے علاوہ دیگر تمام جانداروں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمرانی عطا کر رکھی تھی۔ اور ناظرین پھر اس کے بعد ہم جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے آتے ہیں، ہمیں ایک بڑی عجیب بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ جس سائرس اور سکندر کا ہم اس سے قبل تذکرہ کرتے آئے، تاریخ کی کتب میں اگر ان دونوں کا مطالعہ کیا جائے تو ناظرین گرامی سائرس بھی یہود دوست تھا، یہودیوں کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ دوستی کا اس نے ثبوت دیا، اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سائرس کے حرم میں ایک اسرائیلی خاتون موجود تھی، اور سائرس نہ صرف سائرس یہود دوست تھا بلکہ ناظرین گرامی الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر مقدونی یعنی کہ الیگزینڈر دی میسیڈونین بھی یہود دوست تھا، اور اس نے یروشلم میں بیت المقدس میں اس نے بھی حاضری دی۔ اور انہی دونوں کے بارے میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ان دونوں نے جو سفر اختیار کیے وہ صرف اور صرف تابوت سکینہ کی تلاش میں ان دونوں نے یہ سفر کیے تھے۔ ان دونوں کے بارے میں ہم نے یہ بتلایا کہ یہ یہود دوست تھے، اور ناظرین پھر ان دونوں کو تابوت سکینہ نہیں ملا۔ تابوت سکینہ آرک آف کووننٹ، جسے کہ ہم لاسٹ آرک کے نام سے جانتے ہیں، ناظرین گرامی بہت سی کوششیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے کی گئی، لیکن دور حاضر میں پچھلی صدی عیسوی میں تابوت سکینہ کو، لاسٹ آرک کو ڈھونڈنے کی جو سب سے بڑے پیمانے پر کوشش کی گئی، آپ سن کر حیران ہوں گے، وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر نے کی تھی۔